بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال عز وجل انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جلسہ اختتام کے قریب پہنچا ہے۔ بچوں کا تکمیلی حفظ قرآن اور اس کے بعد دعا، اتنا ہی جلسہ باقی ہے۔ بیچ میں آپ کے آ کر بیٹھ گیا ہوں اور بڑے بڑے اکابر حضرات علماء کرام جو انتہا درجے پر مصروف ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے بیچ میں ایک لمبا بیان کرنا یقیناً بے ادبی ہوگی، اس لیے میں بیٹھنے سے پہلے ہی ارادہ کر لیا مجھے کوئی لمبا بیان کرنا نہیں ہے، صرف ایک 2-3 گھنٹے بات کر کے ختم کروں۔ اور ویسے بھی آج عرف میں جمعرات ہے، ایک چھوٹا سا مذاق کر لیا، ٹکڑے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ بیٹھیں گے۔ عنوان ہی ایسا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہگڑے نگر کا ایک بہت بڑا حصہ الحمدللہ مسلمانوں کا ہے۔ پہلے ہگڑے نگر بنگلور سے باہر تھا، اب بنگلور کے اتنے اندر ہے کہ لوگوں کا آنا جانا عام ہو گیا ہے۔ کافی مساجد ہے یہاں پر الحمدللہ۔ اور میں تو بنگلور والا ہوں، حضرت تشریف فرما ہے، پوچھ کر دیکھیں زمانہ رات کے 8-9 بجے ہگڑے نگر کو کوئی بھی جاتا تھا تو اس کا آنا گارنٹی میں نہیں تھا۔ اتنا بڑا علاقہ ہگڑے نگر مسلمانوں کا، اور 2 اہم عنوانات پر آپ کا حصہ طے ہے، ایک تکمیل حفظ قرآن کا، دوسرا ختم نبوت کا، لیکن مجمع دیکھتے ہیں تو بے حد افسوس ہوتا ہے۔ 2 اہم عنوانات، لیکن مجمع اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ حضرت قلب شہر سے آیا ہے، تو پھر آپ لوگوں پر ہم لوگ کیا محنت کرنا۔ جو فکریں آپ کی حضرات علماء کرام کر رہے ہیں، خدا کی قسم اتنی فکریں تو آپ کے ماں باپ بھی نہیں کر رہے ہیں۔
آواز جہاں تک جاتی ہے بہتر ہے. خاص طور پر ختم نبوت کا عنوان اس وقت کا بہت اہم عنوان ہے. لوگ نہیں آتے جلسوں کو. وہی دوسرے عنوانات کے اگر جلسے ہیں یا کوئی اور پروگرام ہے، نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں تک میں پہنچتا ہے. ہاتھ جوڑ کر ہمارے بڑے حضرت ان کے سامنے کہ ہمیں بچے اب بھی بچے، ہمارا سبق اللہ کی قسم جملے نہیں حقیقت ہے. اجازت لے کر کہتا ہوں کہ ایک اللہ کا ڈر ان علماء کرام کو نہ ہوتا تو پھر آپ پر محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے. کیسے نازک دور سے گزر رہے ہیں آج اس وقت سارے عالم کے مسلمان اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمان. اور اس دور میں مال بچانا بھی مشکل ہے، عزت بچانا بھی مشکل ہے، گھر بچانا مشکل ہے، آل اولاد بچانا مشکل ہے. اور یاد رکھنا یہ جملہ اسٹیج کے تمام علماء کرام کا درد بن کر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ان تمام چیزوں سے زیادہ اس وقت ایمان بچانا مشکل ہے. سمجھ بیٹھے ہیں مسلمان؟ ٹوپی پہن لیے تو پکے مسلمان، ٹوپی پہنا ہے تو اس سے بھی پکے مسلمان. کیا حضرت دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ داڑھی رکھ لیے تو بہت پکے مسلمان. یہ ہے ذہنوں میں. میرا سبق ہے جو علماء کرام کے بیچ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ایک ایک جملہ اور سے سننا اللہ کا واسطہ. اور میرے طرف سے یہ وعدہ ہے حضرت کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی میں اپنا ایک درد رکھ کر حضرت انصار عزیز صاحب رمضان المبارک کے بعد اس عنوان کا ایک جلسہ ہے نگر میں طے ہوگا. آپ جس کو چاہے بلائے، آنے والے بدل جائے، لیکن آپ لوگ ہر گھر کا مرد جلسے میں ہونا ضروری ہے. اور مجھے معاف فرمائے تبریز صاحب، اہم جلسوں کے اعلانات بھی ہمیں اتنے معمولی کرتے ہیں. ایک بچے کے ختنے کو دعوت دیتی دیکھو، اس سے بھی کم اہمیت کے ساتھ جلسوں کی دعوت دیتے ہیں ہم لوگ. آج مغرب کے بعد بھی فلاں کلاس میں جلسہ ہے، تمام سے شرکت کی گزارش ہے. ایسا بولے تو کون سی آتا نہیں. ناراض مت نہ ہونا، آپ جا کر دوسرے جو نہیں آئے ان کے سامنے سنانا. یہ معمولی عنوان نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے سیرت النبی کے جلسے کو آؤ گے، ثواب کی حقدار بن جاؤ گے. اصلاح معاشرہ کے عنوان پر آؤ گے، ثواب کے حقدار بن جاؤ گے. عظمت اولیاء کی جلسے میں آؤ گے، ثواب ملے گا. عظمت قرآن کے جلسوں میں آؤ گے، ثواب ملے گا. اور عنوانات کے جلسوں میں آؤ گے، ثواب ملے گا. لیکن ختم نبوت کے جلسوں میں آؤ گے، ثواب نہیں ملے گا، نجات ملے گی. سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی کی بھی حالہ رے بابا آیا. ثواب اور نجات میں فرق سمجھ میں آیا؟ نجات نہ ہو، حضرت شیخ الحدیث ہے، شہر کے معروف مدرسے کے آپ ذمہ دار ہیں.
اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے چڑھانے کی عادت نہیں، میں حقیقت بولتا ہوں تو بدنام ہو جاتا ہوں۔ ثواب اور نجات میں فرق ہے۔ ثواب کے پیچھے بعد میں پڑھنا، نجات کے پیچھے پہلے پڑھنا۔ نجات نہ ہو تو ثواب بیکار، ثواب نہ ہو نجات سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت احمد لاہوری ایک جلسے کو گئے، یہ سب اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں، ختم نبوت کے مجاہدین ہیں۔ جلسے کو گئے تو حضرت نے سامعین سے کہا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ختم نبوت زندہ باد کہہ دو، حشر کے میدان میں نبی کے دربار میں تمہاری سفارش کروں گا۔ جب تبریز صاحب بول رہی، آواز ہی نکل رہی نہیں۔ اگر حضرت اجازت دی ہے تو میں دو شعر پڑھ لوں۔ مطلب یہ نہیں، میں آپ سے ختم نبوت زندہ باد کہلوانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، مسئلہ ہمارا خبر کا ہے، مسئلہ ہمارا اثر کا ہے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، کچھ ایسے ذرائع لے کر ہم مریں گے کہ ہم آقا سے سفارش نہ کریں کہ ہماری سفارش کرو، آقا بلا کر ہماری سفارش کریں۔ پڑھتا ہوں، سنو، ابھی تقریر شروع کریں نہیں بابا۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ ابھی بھی معلوم پڑ رہا نہیں تمہارا، میرے ساتھ پڑھو، آواز کی آواز کے پیچھے پڑھو نہ کو، سب کے آواز اچھے ہی خراب کر لیے سو تمہیں۔ ہاں حضرت، خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے نا حضرت، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کسی نبی کی امت کو اتنی خوبصورت آواز نہیں دیا جتنا میرے نبی کی امت کو خوبصورت آواز دیا۔ حفاظت کرے تو تبریز صاحب جیسے پڑھتے، حفاظت نہیں کرتے مارتے دماغ، انہیں گھچیٹتا ہمارا لگ جاتا۔ اللہ وہ دمہ مار کو مار کو مار کو، یہ گلہ ہے نا پرانی چیتک کا سیلنسر ہو رہا ہے۔ فون ہی ہاتھ سے پسل رہا ہے۔ بچاؤ آواز، بچاؤ آواز، بچاؤ۔ ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، انداز ہے میرا ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، لیکن اس مسکراہٹ کے اندر کی حقیقت دیکھو۔ کیا قبلہ؟ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، مطلب کیا؟ سب میں سودا کر سکتے ہیں، توحید اور ختم نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا سودا نہیں کر سکتے۔ مر جائیں گے، آقا کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانیں گے۔ جننے والا باپ اگر کہتا ہے میں تیرے باپ کے ساتھ تیرا نبی بھی ہوں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہمارا باپ ہے، یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ رسول کا دشمن ہے۔ جس دادا کی پراپرٹی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، سائے میں جی رہے ہیں، اگر وہ دادا خدا نہ خواستہ کہہ دے میں تیرا دادا ہی نہیں میں تیرا نبی ہی ہوں، تو اسے ایک سیکنڈ کی زندگی دینے والا پوتا بھی جہنمی ہے۔ بہت نازک مسئلہ ہے ختم نبوت کا، سمجھوتا نہیں اس میں۔ یہی شاعر کہتا ہے جسم میں جب تک جان رہے
یہ تیرا ایمان نہیں، صدا رہی ہے تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت ہے ایمان۔ اللہ کو مانے، اللہ کو ایک بھی مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تک مانے۔ ابھی کسی نے، میں پیچھے بیٹھا رہا تھا، بیان میں ارشاد فرما رہے تھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بولے نہیں؟ بولے نہیں؟ میں اسی لیے ہر جگہ کہتا ہوں حضرت اللہ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے۔ کون بھی آمین نہیں بول رہی، بولے کے بعد بول رہی، فرسٹ نمبر میں بولا تھے الیکشن یہاں کرتا تھا۔ آپ پوچھیں گے کئی کوئی بننا چاہتے ہیں، میں پی ایم بننے کے بعد ایک بل ہے میرے پاس جو پہلے سے بنا کر رکھا ہوں، وقت نکاح جو 905 کلمے اور ایک ایمان مجمل ایمان مفصل سناتا کی اس کا نکاح۔ نہیں تو 2 سال جیل، اب جیل میں ریپیئر ہی نہیں، تعلیم۔ آج دشمن ہنسی نہیں، آج دشمن تمہارے اور ہمارے اوپر حملہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے اوپر بھی کر رہا ہے، حضرت پر کر رہا ہے، حضرت پر کر رہا ہے، حضرت ہمیشہ نظر پر ہے، حضرت پر کر رہا ہے، حضرت پر کر رہا ہے، حضرت پر کر رہا ہے، علماء پر کر رہا ہے، تم پر کر رہا ہے، مردوں پر دشمن حملہ کر رہا ہے، عورتوں پر کر رہا ہے، بچوں پر کر رہا ہے، نوجوانوں پر کر رہا ہے، بوڑھوں پر کر رہا ہے، ہر طبقے پر کر رہا ہے، لیکن بچ کر نکل رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ کون؟ جن کے پاس علم ہے۔ جو لوگ علم سے دور ہیں وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں مچھلی پکڑنا مشکل ہے، لیکن دشمنوں کو، جاہل مسلمانوں کو پکڑنا مشکل ہے۔ میں کہوں تو میں فخر نہیں کر رہا ہوں، حضرت میں پوری رات بیٹھ سکتا ہوں اس عنوان پر۔ میرا اساتذہ نے مجھے ذمہ داری دی، میرے ایک استاد محترم حضرت مولانا مبارک صاحب دامن برکاتہم کو یہاں تک فرما دیا، کہتے ہیں کہ دیکھ میں تجھے جو پڑھایا اس کا حق ادا کرنا کر، تو دن میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ختم نبوت کا مطالعہ کرنا۔ اتنا بڑا واسطہ دے دیا حضرت۔ اور مزید حضرت نے فرمایا آج تک میں نے کسی شاگرد سے کوئی سوال نہیں کیا، اگر کیا تو علم و عمل اور خدمت کا سوال کیا۔ تیرے سے میرا سوال یہ ہے کہ تو جہاں بھی جاتا ہے کم سے کم 2-4 جملے تو ختم نبوت کے کہنا ہی ہوگا، میں سمجھوں گا کہ تو آج بھی میری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے میں حضرت کے حکم کو میری زندگی، میرا نظام، میرا ہوم ورک سمجھ کر میں آدھا گھنٹہ کبھی پاؤ گھنٹہ ضرور مطالعہ کرتا ہوں۔ دوستو بہت گہرائی ہے اس کے اندر، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں علماء سے اور علم سے اپنا جوڑ مضبوط کرو، دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکار نہیں کر سکتی۔ اپنا لائف ڈاکٹر بنا کر رکھے ہیں، فیملی ڈاکٹر بنا کر رکھے ہیں، فیملی انجینئر بنا کر رکھے ہیں، فیملی لائر بنا کر رکھے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک فیملی عالم بھی بنا کر رکھو، اٹھے بیٹھے اس سے آپ شریعت مطہرہ کے سوالات کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی علماء سے نسبت کے صدقے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ عمل کریں گے کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، اپنا اپنا۔ حضرت آپ کیا حضرت اٹھا رہی ہیں؟
اللہ اکبر، اللہ اللہ. دیکھو حضرت بڑوں کا تواضع دیکھو حضرت. ایسے لوگ ہیں اس دور میں پیچھے ہاتھ نہ اٹھانا تو پاوا پکڑ کر کھینچنے والے سامنے. اور ایک ماحول ہے ہمارا، بہت سارے چہرے وہ ہیں جو میرے 15-20 سال کے دوست بیٹھے ہوئے یہاں پہ. میں تقریر نہیں تمہارے سے دوستانہ بات کر رہا ہوں. خواتین گوگل کو کون بچا دیتا ہے؟ اول گوگل کو جا تو بعد میں کب بھی اچھا پروڈکشن مل گیا تو ہاتھ اٹھا. تواضع دیکھو. اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ دودھ مہنگا ہو گیا، چاول مہنگا ہو گیا، تیل مہنگا ہو گیا. نہیں، ادب مہنگا ہو گیا، تواضع مہنگا ہو گیا، انکساری مہنگا ہو گیا. اچھے لوگ ہمیشہ پیچھے، طالبین ہمیشہ سامنے. ایسے بہت کم ہیں جو اپنے چھوٹوں کا سنتے ہیں. یہ دور تو وہ ہے کہ جو اپنے بڑوں کا بھی نہیں سنتے. انہیں دیکھو ہمارے سامنے کیا بولتا سو. 1900 زمانہ دیکھا ہوں سمیز کا. کیا مطلب ابھی بھی تکلیف کرنا کا کیا عمر تھی وہ دیکھے بھائی. ایسا بولتے حضرت. میرے سامنے کا بچہ بھی چڈی پہ لوگ آتا تھا سننا ہمارے سے. اب بھی پہلے کا وہ نہیں کیا. کبھی ہم، کبھی تم، کبھی تم، کبھی ہم. یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ دیکھو آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. یہ اسلام ہے، گورے کالے کا امتیاز اٹھایا ہے. یہ اسلام ہے، حق بات کے لیے بڑے چھوٹے کے بیچ کی دیوار کو گرایا ہے. یہ اسلام ہے، امیر اور غریب کے بیچ کے فاصلے کو ختم کیا ہے. پیارے آقا کی پوری زندگی اس محنت میں گزری، حضرات صحابہ کی پوری زندگی اس محنت پر گزری، اور الحمدللہ محنتوں کا اثر 1450 سال کا سفر کر چکا ہے. اب پھر وہ در واپس پلٹ کر آ رہا ہے. یہ بھی پیغمبر کا اشارہ ہے. خیر، ادھر سے باتیں کیوں گئی؟ ہاتھ اٹھانے پر بات گئی. آپ سے بات ہے میری، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے کسی عالم دین سے بات نہیں ہے، آپ سے بات ہے. علم سے، علماء سے اپنا رشتہ جوڑو. خالی نامہ رکھنے کے واسطے ہم نہ پوچھتے ہیں. ہم نہ کہیں کو پوچھتے ہیں. شکیل بن حنیف خود پوچھو، ان کے بچوں کو نامہ رکھنا کہتا ہوں منیر صاحب، رستے میں چلنا کہتا شکیل بن حنیف. اب کیا ظلم ہے. نکاح پڑھانا کہتا حضرت ریاض اللہ صاحب دامت برکاتہ. راستہ چلنا کہتا قادیانی. انہیں ایک عجیب مال آتا ہے مارکیٹ میں، گوبر شاہی. سب معلوم، تم لوگوں کو معلوم. تمہارے ہاتھ میں موبائل نہ ہوتا تو میں یقین کر لیتا. موبائل آیا اور فتنہ تمہارے پاس بھی آ کر ہے. جو بچے ان کو سلام دیں. ایسا نہیں کہ ہم نئے طریقے سے فتنے بچا رہے. مارکیٹ میں عجیب عجیب مالا کرے. گوہر شاہی کہتے، گوہر شاہی نہیں، انہیں گوبر شاہی. اور اردو پڑھے لکھے لوگ، عربی پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں با میں اور ہاں میں ذرا فرق ہے. با میں نقطہ رکا ہوا ہوتا ہے، ہاں میں نقطہ ہلا ہوا رہتا ہے. وہ گوہر ہی، وہ گوبر ہی لکھنا چاہتے تھے، کون کی بیچ سے ٹکر مار دی ہے وہ گر گیا. اور انہیں کیسا ہے حضرت، کچھ لوگوں کے چہروں کی لعنتیں صاف نظر آتی ہیں. ان میں سے گوہر شاہی
اس کے پیچھے ہمارے قوم کی عورتیں پڑی، کیا اچھے باتیں کرتی ہیں نا حضرت مبارک صاحب میرے استاد محترم جن کا نام آپ کے سامنے پیش کیا، ایک گرامر بتاتا ہوں بڑے سادگی کے ساتھ، ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی، سمجھ میں آیا؟ ارے اچھی سمجھ میں آیا؟ ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی سچی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ انہیں بولتا پہلے دل پر محنت کرو، اچھی لگ رہی ہے بات، صرف دل پر ہی محنت کرو، یہ صحیح نہیں۔ کیسا ہے معلوم؟ دیکھیں ہی نہیں حضرت آپ کو، ٹوپی پہنتا تھا، مدینے میں جا کو کرچیف لپٹیا ہے، کم سے کم لال رومال بھی نہیں ملے اس سے۔ تمہیں دیکھے حضرت ہو، میرے پاس ہے وہ فوٹو دکھاتا ہوں، مدینے منورہ میں کرچیف لپٹیا ہے، پیٹ دیکھے تو 3 مہینے کا۔ ایسے باتیں بول رہا انہیں ایک معمولی انسان بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ کیا بول رہا معلوم؟ اللہ 3 جنا سچ کرتے بات کرے اسو، کتنے جنا انہیں اس کا فتنہ بتا رہا ہوں، علماء سے جڑ کر رہو، بولتے بولتے میں آیا سو یہاں پر ایک ختم نبوت کی مضبوط دلیل بتاؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی، آج کے جلسے میں اسے یاد رکھ کر جانا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے مطابق میں آیت بھی پڑھا سو، یہ بیچ کے بات آ رہی نہ بول رہا ہوں میں آپ کو، کم سے کم جس سے آپ کچھ پیار اور محبت کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے چہروں کو حقیقت میں دیکھو۔ انہیں بول رہا ہے 3 اجمیر سے اللہ بات کرے سکتے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے بات صحیح ہے، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات صحیح ہے، تیسرا اب اس وقت اللہ اس سے بات کر لگو ہے۔ وہی بولیا دیوانے تیری صورت دیکھے تو تیری جورو تیرے سے بات نہیں کر رہی ہے، اور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میری بھی زندگی اس حال میں چل رہی ہے، آپ بھی شادی شدہ ہوں گے، میں بھی شادی شدہ ہوں، گھر میں کون بھی ناراض ہو گئے تو اس کا اثر چہرے میں برابر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے باتیں کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہیں شکیل بن حنیف کل رات میں اورنگ آباد میں تھا، تو صبح کو آیا سو، جب آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے پہلی مرتبہ گیا تھا اورنگ آباد کو، تو صبح کو جا کر اتریا اورنگ آباد معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ امریکہ میں ہے نہیں، کہاں ہے؟ سواش مہاراشٹرا میں ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر بھی وہی ہے، شہر سے 30 کلومیٹر دور پر۔ الحمدللہ حضرت جا کر رہیں گے، حضرت جا کر رہیں گے، میں بھی جا کر آیا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اورنگ آباد گیا تھا میں، جا کر صبح ہی اتریا میں، زبردست ناشتہ گشتے کا انتظام کرے، فارغ ہونے کے بعد بولے 2 پہر تک تمہیں آرام کرو حضرت، 2 پہر کے بعد تمہاری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ کیا ذمہ داری بھائی؟ مستورات میں بیان ہے، عصر میں علماء میں بات ہے، مغرب میں عمومی بات ہے، اب میں سو جاؤ بنے، رات کو تو سو لے کر چلا گیا، اچھا ٹرین تھا، سفر تھا، میں بولا بھائی تمہارے جلسے اور دعوت کے ساتھ ساتھ میں اپنے 2 مقصد لے کر آیا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمہارے جلسے کے اور دعوت کے ساتھ ساتھ میں اپنے 2 مقصد لے کر آیا ہوں۔ پوچھے کیا مقصد حضرت؟ تو میں بولیا ایک مقصد میرا ذاتی یہ ہے حضرت اورنگزیب کے مزار پر حاضری دینا۔ اچھا ضرور حضرت، دوسرا مقصد کیا ہے حضرت؟ مہدی شکیل بن حنیف سے ملاقات کرنا۔ اب نہیں ہے حضرت، انہیں غائب پیر بابا، انہیں کب کار ہوتا معلوم ہی نہیں ہے، انہیں کیا پیر بابا؟ غائب پیر بابا، دقت نہیں حضرت انہیں یہ بولا مہدی جو تمہارے شہر میں ہے، قسمت تمہارے شہر کی، میں اس سے ملاقات کرنا۔ ایک نوجوان پوچھا کیا حضرت تمہیں بھی مانتی کیا؟ بھائی مہدی ہی تو ماننا چھنا۔ سامنے والا ڈر گا، ہمیں سوچے تھے انہوں کون کی بول کو نکلے ان کی، کب بھی مذاق بھی کر لینا،
پیارے آقا کرے کہ نہیں کرے؟ بوڑھی صحابیہ آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت جاؤں گی؟ آقا مزاح فرماتے ہیں کہ بوڑھے جنت نہیں جاتے. صورت اتر گئی اس اللہ کی بندی صحابیہ کی. ذرا آقا بھی مسکرا لیے. بعد میں فرمایا کہ پیاری سند یہ زبان کسی اور کی نہیں، نبوت اور رسالت کی زبان ہے. قیامت تک میری امت کے علماء شرح کرتے کرتے تھک جائیں گے، میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا حق ادا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ زبان رسالت ہے. سمجھ، غور سے سن. میں نے کیا کہا؟ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ تو اس عمر میں جو ہے اس عمر میں نہیں جائے گی، اللہ تجھے جوان حسین جمیل بنا کر جنت میں داخل کرے گی. سبحان اللہ. سب بوڑھوں کے لیے بشارت ہے. یہ سمجھ جاؤ، ہیگڑے نگر کے بوڑھوں کے لیے بھی یہی بشارت ہے. 20 پر 3 سال کی عمر کے جوان بنا کر اللہ جنت میں داخل کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور فرشتوں کے ذریعے سے سوار کر جنت میں داخل کریں گے. آدم علیہ السلام کا قد ہوگا. سبحان اللہ. ارے بولو تو سبحان اللہ. یہ تو انا للہ بولو نجتو. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کا قد ہوگا. جنت بڑی جگہ نا بھائی، اچھے موٹے تازے قد و قامت اچھی رنگی. یا معمولی 6 ساڑھے 6 بننے کے واسطے زم کو جاتے، 6 ساڑھے 6 بننے کے واسطے زم کو جاتے. وہاں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے آدم کا قد. آگے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد ہوگا، یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا. ہمنا جب ہمیں ایسے ویسے رکوت اللہ ہمنا یوسف کا حسن دیتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور یوسف علیہ السلام کو جس کے صدقے میں حسن ملا وہ محمد رسول اللہ ہے تو میرے پیارے آقا کا حسن کیا ہوگا. آدم علیہ السلام کا حسن ہوگا، قد ہوگی، اور یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی اور اخلاق میرے نبی کے ہوں گے. اس سے پتا چلتا ہے خد سے بھی بڑا مقام اخلاق کا ہے، حسن سے بھی بڑا مقام اخلاق کا ہے، عمر سے بھی بڑا مقام اخلاق کا ہے. ورنہ تشبیہ آقا کے قد و قامت سے بھی دی جا سکتی تھی نا، تشبیہ آقا کے عمر سے بھی دی جا سکتی تھی نا، تشبیہ آقا کے حسن سے بھی دی جا سکتی تھی نا. آقا کا قد و قامت برابر کا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نہ کم تھے نہ زیادہ تھے، سب جوان بن کر جائیں گے. کبھی کبھار میں نے کہا کہ اورنگ آباد میں پہلا مقصد کیا ہے؟ اورنگزیب سے ملاقات، زیارت کرنا. دوسرا مہدی آئے ہیں. کہاں آج کے جلسے کے کون ہیں حضرت تھے؟ سیف اللہ صاحب. انشاءاللہ رمضان کے بعد علماء کو بلاؤ، منیر صاحب کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ، الگ الگ عنوان دے کر بلاؤ. سمجھ میں آئی؟ مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے ہمیشہ سے پیدا ہوئے ہیں. کیا حضرت؟ مہدی تو مہدی حضرت. نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہمیشہ سے پیدا. خود آقا کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرے ہیں تو یہ زمانے کا کیا حال ہے؟ آقا کے ہوتے ہوئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے ہیں. آقا کے ہوتے ہوئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے ہیں. آقا کے زمانے میں وقت نہیں. میں خوش شرمندہ ہوں
اچھا نہیں کہ آخری وقت میں دیر تک بیٹھنا. میں پہلے ہی بتا دیا کہ علماء کرام بہت مصروف رہتے ہیں. چھیڑ کر جا رہا ہوں. کئی کو آقا کے زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کرے، ایک زبردست راز ہے حضرت. زبردست راز ہے وہ، لیکن اب نہیں بولوں گا تو میں انتظار کراتا ہوں. لیکن سب کو معلوم ہے سب. مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ہر دور میں کریں، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی ہر دور میں کریں. دعوے کرنے میں یہ قوم چھوڑے تو گیا. دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا، دعوے کرنے میں ہر کوئی آگے ہے حضرت. ہمت سیدھی بات ہے. ہمت ہے تو حفظ قرآن کا دعویٰ کرو، پول کھل جائے. عالم اور مفتی ہونے کا دعویٰ کرو، ہدایت تو لوگ کھول کر بٹھا دیے تو وضو نہیں ٹوٹتا، دم ہی ٹوٹ جاتا ہے. وہ دعوے نہیں کرتے جس میں سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. انہیں بھی دعویٰ کر دیا گوگو کیا ملا کہ اسے دماغ خراب ہے کہ کیا ہے کہ صورت دیکھے تو دماغ خراب نہیں ہے، اس کا خون خراب ہے. دماغ جس کا خراب ہوتا ہے وہ کوئی اور دعویٰ کرتا ہے، خون جس کا خراب ہوتا ہے وہ نبوت پر حملہ کرتا ہے. اور خون بھی اندر کا اگر ہو تو بات کچھ اور ہے. سمجھو میری بات سمجھو. بڑے اکابر بیٹھے ہیں تو میں حد سے زیادہ میں کھلنا نہیں چاہتا. اندر کا خون ہو تو کچھ اور بات ہے، باہر کا اگر خون بستروں میں مل جاتا ہے تو نبوت پر حملہ ہوتی ہے. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ عقل سلیم دیا ہے، آپ کی رہبری کے لیے علماء دیا ہے. یہ علماء کرام کون ہے؟ تمہارے امام و خطیب نہیں ہے، ختم نبوت کی مضبوط دلیل نہیں ہے. یہی بتانا چاہتا ہوں، باتوں کو کاٹتے ہوئے جہاں سے سفر کرتے ہوئے آ رہا ہوں باتوں کا مجھے پوری باتیں یاد ہیں. یہ علماء ختم نبوت کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں. اور میں کہتا ہوں دلیل کی بھی ضرورت نہیں. میرے آقا نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی، دلیل بھی ضرورت ہے. بس ہوگا اتنا کیا حضرت؟ جس کی صداقت کو ابو جہل مانتا ہے، ہم غلام نہ مانے تو کیا؟ ابو جہل ہوگا تو میں کہتا جا کے پوچھ کے آؤ پیارے آقا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو خود ابو جہل کہے گا نبوت کو مانتا نہیں الگ بات ہے، محمد سے بڑا صادق کوئی اور نہیں. دلیلوں کی کیا ضرورت؟ دلیلوں کی کیا ضرورت؟ جس کی صداقت کو مشرکین مانتے تھے، کافرین مانتے تھے، پتھر پھینکنے والے مانتے تھے، کچرا ڈالنے والے مانتے تھے، وہ لوگ آقا کی صداقت کو مان رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والے ہم، وہ آقا خود کہتے ہیں آنا خاتم النبی. اس سے پہلے یہ جملہ کسی نبی نے نہیں کہا ہے. اگر کوئی نبی کہا ہوتا تو مولانا اس پر ہم ذرا بحث کر لیتے. انہوں بھی بولے ان کے بعد آئے، انہوں بھی بولے ان کے بعد آئے، انہوں بھی بولے ان کے بعد آئے. آدم نے بھی نہیں کہا کہ انا خاتم النبیین، شیش نے بھی نہیں کہا کہ انا خاتم النبیین، نوح نے بھی نہیں کہا جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ انا خاتم النبیین. ملت ابراہیمی جس کے فاؤنڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، جن کی شریعت کی بہت ساری باتیں اللہ نے پیارے آقا کی شریعت میں رکھا ہے، وہ پیغمبر نے بھی نہیں کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں. موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ سے بات کرنے کا شرف ملا، اللہ کی تجلی کا دیدار نصیب ہوا،
اس نبی نے بھی نہیں کہا کہ انا خاتم النبیین۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے زندہ سلامت آسمانوں میں اٹھا لیا، اس نبی نے بھی نہیں کہا انا خاتم النبیین۔ میرے نبی نے بھی نہیں کہا، اگر کہا تو اللہ نے کہا کہ محمد ہم خود نبوت کا دروازہ آج بند کر رہے ہیں، تم کو وہ جملہ کہنا پڑے گا جو 1,20,3,990 پر 9 نبیوں نے نہیں کہا۔ کہہ دو اب تحقیق نہیں، ریسرچ نہیں۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ کروڑوں رحمت نازل ہو، یہی انہی کے جملے کی بھی تشریح کر رہا ہوں، انہی کے جملے کی تشریح کر رہا ہوں کہ آقا بول دیے تو بول دیے، بول دیے تو بول دیے۔ اگر کوئی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سننے والا پوچھتا ہے دعویٰ کرنے والے کو کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ دعویٰ کرنے والا تو کافر ہے، لیکن دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں؟ نبی بول دیے تو دلیل کیا پیچھے پڑا ہے؟ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ میں آئی بات؟ آقا بول دیے میں اللہ کا نبی۔ اسی لیے حضرت میں بولتے بولتے میرے ذہن میں ایک جملہ بڑا خوبصورت آیا حضرت، میں نے کہا 2 ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کو جو فضیلت حاصل ہے کسی نبی کو فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت انصار صاحب دامت برکاتہم، توجہ چاہتا ہوں، دعاؤں کا محتاج ہو قبلہ، کہ 2 ہی نبی ایسے ہیں جن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت کسی اور نبی کو نہیں۔ ایک میرے آقا کو، ایک حضرت آدم کو۔ کیا فضیلت؟ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے نبوت نہیں، محمد رسول اللہ کے بعد نبوت نہیں۔ بیچ میں جس نبی کو آپ اٹھائیں گے، پہلے بھی نبی کا نام آئے گا، بعد میں بھی نبی کا نام آئے گا۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں گے باتا؟ کون تھی بھی بولیا میں نبی کا تو یا تو جملہ اشارتاً بولتا ہوں، سمجھ جاؤ، بالکل عشق رسول میں ڈوبا ہوا جملہ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، موقع ہاتھ میں آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یا تو اسے پہنچاؤ یا تو خود پہنچاؤ، یہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسے پہنچائیں گے تو وہ جہنم جائے گا، ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت جائے گی۔ یہاں سمجھوتا، تفہیم، افہام، سر سلانا، پیٹھ ٹھپکی دینا، دیوانے، پھر دماغ کا جا کر ٹیسٹ کون بھی نہیں، عقل مند کی کون بھی بولیا نعوذ باللہ من ذالک میں نبی بول کر، کوئی قانون اس مسئلے میں ہمارے اوپر چل ہی نہیں سکتا۔ میں نے مہاراشٹر میں بولا یہ بات، پونا میں، کوئی قانون اس عنوان پر ہمارے سامنے ہمارے اوپر نہیں چل سکتا۔ کوئی معافی چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید غیرت کے خلاف ہوگا، کوئی کہہ دے کہ میں تمہارا باپ، دیکھیں گے، ٹیسٹ کر آپ کو دیکھوں گی، موقع لے لو۔ لیکن کوئی آ کر کہتا ہے کہ نبی، نہ موقع لو نہ موقع دو، موقع لو نہ موقع دو۔ بہت سارے لوگ دعوے کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں بہت بڑے بزرگ ہیں، زندہ ولی حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم، بارہا حضرت کی خدمت میں حاضری کا موقع ملتا ہے، صوفیانہ بڑی بہترین باتیں فرماتے ہیں۔ یہ زمانہ ایسا ہے، کون تو بھی ولی بولے چاہنے والے مل جاتے، نبی بولے ہاں امت مل جاتی، یہاں تک کہ کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو بندے بھی مل جاتے۔ نکو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑی دولت ہے۔ جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے ویزا شرط ہے، بغیر ویزا کے کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا ہی نہیں سکتا۔
ویسے مرنے کے بعد جنت کو جانے کے لیے سلامت ایمان شرط ہے، اس کے بغیر تو جانا تو دور کی بات کہ جنت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ علماء کرام ختم نبوت کی مضمون دلیل ہے۔ حضرت کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی نبی کی امت میں نہ اللہ ایسے علماء پیدا کیا نہ اتنے علماء پیدا کیا، ایسے علماء پیدا کرنا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اتنے علماء پیدا کرنا بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام جملوں کی تشریح کروں گا میں آپ کے سامنے آئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آیت ختم نبوت ہے یہ، حضرت آیت ختم نبوت ہے یہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں آیت تسلی و اطمینان نہیں ہے، وہ بھی صحیح بات ہے، آیت ختم نبوت ہے۔ حضور کو 4 بیٹیاں 3 بیٹے، بیٹیاں زندہ رہی، شادیاں بھی ہوئی، بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، زمانہ تانے دینے لگا، اندر کا ایک راز تھا جو اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور بتا بھی دیا تھا نبی کو، اور فرمایا کہ اولاد کیا ہے، میں تو تمہاری امت میں علماء کو پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اورنگ آباد کے وہ مہدی کی بات بول ڈالتا ہوں انشاءاللہ۔ میں بولا مہدی سے ملنا تو لوگ پریشان ہو گئے، جب ان کی پریشانی نظر آئی میں بولا ڈرونوں کو بھی مانتا تو نہیں، ارادہ سمجھانے کا ہے، اسے ملے تو سمجھا سکتے، تو بولے حضرتوں نے باہر آتا نہیں، حضرتوں نے اندر رہتا۔ میں بولا ہاتھ انہیں کینسل ہوگا، اس لیے کہ اندر رہنے والا مہدی نہیں آپا۔ اور جگہ کتنے آپا وہاں بیٹھے ہی، باہر ہی اندر ہی اندر ہی۔ میں بولیا کم سے کم اس کا چہرہ تو دکھاؤ، پہلی مرتبہ دیکھا حضرت اسے، اس سے پہلے سنیا پڑھیا، لوگاں بتائے، فتنے آئے، لیکن صورت دیکھ کو نہیں تھا۔ ذرا فون بھی صورت بھی دکھاؤ بول کر بولے تو دیکھے تو موبائل میں لوگ ایک دوسرے اشارہ کر کے دکھائے تو اللہ اکبر، 3 دن کی نیند چلے گی۔ وہ صورت ہے، لعنت برس رہی تھی، وہاں سے آیا۔ ایسے دعویٰ کرنے والوں کے چہروں میں لعنت سب کو نظر آتی ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ آقا نے کیا کہا؟ جس زمانے میں مہدی آئے گا وہ مہدی میرے جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہدی کی علامتوں میں سے ایک علامت، جس زمانے میں مہدی کا حسن حضور کے حسن کے تقریباً ہوگا، وہی حال میں سے ہوں گے نا وہ جن کے ابا حضرت حسن کی اولاد کے، جن کی امی حضرت حسین کی اولاد، طرفین کا نتیجہ ہوگا وہ۔ اور یقیناً چلتے چلتے حسن آتا نہیں، خالی ہمارے پوتے کو دیکھے تو ہمیں بولتی پورا ہمارا زیرک سے دیکھو اب آپ۔ اور آقا کتنے خوبصورت، کیا رنگ آقا کا کتابوں میں موجود ہے، کیا نگاہیں آقا کی کتابوں میں موجود ہے۔ ترمذی میں تو مکمل 1.5 صفحے کی ایک روایت ہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ کے بیٹے جو اپنے پہلے شوہر سے پیدا ہوئے تھے، نبی پر ایمان لے کر آئے، وہ حضور پاک کا حسن پورا اپنے بھانجوں کو بٹھا کر جب بیان کرتے ہیں، وہ پورا بیان روایت بن گئی۔ اور آقا کتنے خوبصورت ہے۔ 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، ساتھی نے آتے آتے کہا وہ پڑھو بول کر، میں بولا عنوانت نہیں با، اگر ہوا تو پڑھ لیتا ہوں بول کر پڑھ لیتا ہوں۔ ختم نبوت کر لیتا ہوں ختم نبوت کا ہے، یاد ہے وہ تو جنت پہنچانا ہے نا ان لوگوں کو۔ وہ 4 حضرت مہدی علیہ السلام کیسے ہوں گے بولو؟ حضور کے جیسے، حضور مہدی کے جیسے نہیں،
مہدی حضور کے جیسے. اللہ کرے کہ اسی زمانے میں آ جائے تو ہم کو بھی دیکھنے کا موقع ملے. لگا کیا ہمیں بھی مہدی کا انتظار. اب فون آن دو حضرت مکے سے ظہور ہو گیا بول کر ہم سب جائیں. ایک عجیب روایت پڑھا میں, حضرت پڑھے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اور مہدی میں فرق یہ ہوگا کہ میں مکہ پیدا ہوں گا, مدینے میں میری ہجرت ہوگی. مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے, مکے میں ہجرت ہوگی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. اظہار اور ظہور مکے میں ہوگا. یہ سب علامتیں رکھ کر بھی اصل میں شکیل بن حنیف کو مار رہا نہیں حضرت, اسے ماننے والا کو مار رہا تھا. کتے کو مارے سگا مار رہا تھا, پھرا کو مار رہا. دلیل اور حجہ کر بھی مانتے ہی کر تو غصہ نہیں آتا. دلیل کے ساتھ مانتے. اب باندھ دو فون, حضرت جمعہ بھی نہیں دیں گے, انشاءاللہ چلے جائیں گے, میں بھی چلے جاؤں گا. کیسا جائیں گے, ویزا ملتا کیا بعد میں دیکھ لیں گے. ہم نہ انتظار ہے, حالات بھی سے بتا رہے ہیں. بلکہ ابھی قریب میں ہمارے شیخ کا انتقال ہوا. حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حالات تو بتا رہے ہیں, اظہار گمان حالات تو بتا رہے ہیں. میں یقین سے تو نہیں کہتا کہ پیدا ہو گئے, بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ پیدا ہو گئے ہوں گے. 40 سے زیادہ علامتیں ہیں حضرت مہدی کے جو حضور نے بتائی. صحابہ کی بھی تحقیق نہیں, خود حضور کا فرمان. پھر بھٹکنے کی ضرورت کیا. لال رنگا بیٹے, گول رنگا بیٹے, منہ میں ہریے چھوٹے چھوٹے پتے رنگے بیٹے, اوٹ پنڈو. پھر بھی دیکھو پیاز لے لگا تھا پورے علامت بول کو بھیجے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا ماحول ملا تو حضرت تہجد پڑھانا سچن کو. آقا کتنے خوبصورت. چاندی تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. آقا کو بھی چاندی تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. یہ عرض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اتنے خوبصورت آقا فرماتے کہ مہدی میرے جیسا ہوگا بن کر. فوٹو دکھائے تو حضرت ابا جان رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یاد آ گئی. ابا جان کون بیڑی پیتا, کون نہیں پیتا, کون سگریٹ پیتا, کون نہیں پیتا, ایک نظر میں پہچان لیتے تھے. میں پوچھا ابا جان سے تم نے کیسا معلوم ہوتا. ابا کہتے بیٹے مارنے والے کے کلے اندر چل جاتی ہیں. عجیب بات ہے, ان کے حضرت کو وہ چاہتے تھے پوچھ کر دیکھو. عجیب بات ہے, بول کوئی مضبوط کلے ہے, آپا کے چیلے بن جاتے تھے. ویسا بیڑا پینے والا اتنا بڑا دعویٰ کرتا فتنوں سے بچو. اب دشمنوں نے ایک پلان بنایا ہے, وہاں سے فتنے پیدا کرنا نہیں چاہتے. ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ مضبوط ایمان والے غلامان محمد ہے کہ اپنا دائرہ پار نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں سے ہم کچھ کرنا نہیں ہے, فتنے ان کے اندر ہی پیدا کرنا. اللہ میری بات کو غلط کر دے, اس سازش میں وہ تھوڑا تھوڑا کامیاب نظر آتے ہیں. بچیں گے پوری تحقیق کبھی پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی.
ایک وعدہ کر لو آج کے بعد 90 بات کہتی بھی آگی، مانو بھی نہ کو، انکار بھی کرو نہ کو. سمجھ میں یہ بات؟ معلوم نہیں نا، معلوم ہے تو تمہارا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، اگر معلوم نہیں تو تمہیں کیا کرو، پکڑ لے کو سیدھا حضرت کے پاس، حضرت کے پاس، حضرت کے پاس. حضرت انہیں 90 بات بتا رہا ہے، یہ کیا ذرا سنو. حضرت بولے ارے رے بالکل صحیح بات ہے کی حضرت تمہیں اب تک بولے نہیں. بولا کو اسے بلا لے کو جا کو، ویل کباب، شامیہ، شیخہ، پھالا گلا کھلا کو شکریہ تھینک یو ان کو بھیجو. حضرت اگر بول ڈالے یہ فتنے کے اوپر ہم لگا کا کام چل رہا ہے بول کر بولے تو حضرت کو تھینک یو بولو، پھر اسے بلا لے کو چلے جاؤ، کام پہنچانا کی خرچ. اشعار پڑھ لیتا ہوں، ساتھ میرا دے دیجئے. جسم میں جب تک جان رہی یہ تیرا ایمان رہی، سدا رہی تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. بیان کے بہت ساری باتیں چھوٹی ہیں مجھے یاد ہے لیکن وقت کا مسئلہ ہے. ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان. نماز جسم ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اس کی روح ہے. روزہ جسم ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اندر کی روح ہے. یہی شاعر کہتے ہیں ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عقائد پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی بھی مانگتے ہیں. آخر میں گزارش ہے کہ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، 5-10 منٹ کی اور کارروائی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حضرت والا کی دعا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.